یہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر تقریباً ہر ملک سے اور دنیا کے ہر قوم کا فرد وہاں دین پڑھنے کے لیے آتا ہے. جی. تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ مدینہ یونیورسٹی؟ یقین جانیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خواب تھا، جب پہنچے ہیں تو وہ خواب پورا ہوا. حکومت کویت کا اس کے علاوہ کیا دعوت کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت ہے اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے حوالے سے کیا رول ہے اور کیا کردار؟ کویت واحد ملک ہے جو مجھے محسوس ہوا کہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں جو دعوت و تبلیغ میں اس طرح کی محنت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہمارا دینی اور تعلیمی جو ہمارے مدارس ہیں اور ہمارے جو کام کر رہے ہیں، یہاں کے مدارس کے احوال کی بہتری کے حوالے سے کچھ تجاویز ہوں آپ کے پاس؟ طریقہ تدریس یہ بدلنے کی بہت اہم ضرورت ہے. اسی طرح مستقل تعلیم ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہماری آج کی مہمان شخصیت ہمارے پاس کویت سے تشریف لائے ہیں. عالم دین ہیں، خطیب ہیں، مدرس ہیں، دین کے داعی ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ جب یہاں تشریف لائے پاکستان میں تو ہم ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کریں. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جب اہل علم آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو زندگی کے ایسے نقطے، ایسے علمی باتیں ہم ان سے حاصل کرتے ہیں اور ہم اور ہمارے ناظرین کہ یقیناً ان سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہے، آپ کا جو ابتدائی عرصہ ہے وہ کہاں گزرا، کیسے گزرا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے ادارے پیغام چینل کا کہ جنہوں نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ مجھے اس پروگرام میں آپ نے دعوت دی ہے. تو جیسا آپ نے سوال کیا ہے، ابتدائی تعلیم میری جائے پیدائش راجہ جنگ کی ہے، ضلع قصور. جی. اور وہیں پر ابتدائی تعلیم پرائمری اسکول تک میں پڑھا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہیں پر ہمارا ایک ادارہ تھا ضیاء السنہ کے نام سے، وہاں پر میں نے حفظ کیا. بہت معروف قاری صاحب تھے، ہمارے استاد تھے، فخر ہے ہمیں کہ ہم ان کے شاگرد ہیں، قاری صدیق الحسن صاحب. اچھا، رحمہ اللہ تعالی. حفظ کرنے کے بعد پھر میں آگے جامعہ رحمانیہ میں لاہور، جس کو لاہور الاسلامیہ بھی کہا جاتا ہے، ابتدائی طور پر درس نظامی کی 2 کلاسیں میں نے یہاں پڑھی. پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں چلا گیا. وہاں پر پھر میں نے الحمدللہ بقیہ تعلیم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے کہ دوران تعلیم ہی ایک بہت بڑا اعزاز اللہ کا فضل ہوا کہ ہم مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے. سبحان اللہ. اور وہاں پھر میں نے تعلیم مکمل کی ہے. ہمارے لیے تو وہی تکمیل تھی. ماشاء اللہ. واقعی ہر مسلمان کے لیے یہ بڑی خوشی کی خاص دین کے طالب علم کے لیے جی کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. جی. تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں آ کر ایم اے کیا، ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات. اچھا، یہ جو علمی سفر ہوتا ہے ظاہر ہے جیسے آپ نے ایک استاد کا ذکر بھی کیا، جی تو بہت سارے اساتذہ سے پڑھتے ہیں اور یقیناً ان کے ہماری زندگی پہ اثرات بھی ہوتے ہیں. جی. اور وہ ظاہر ان سے ہم سیکھتے بھی ہیں. کوئی ایسی شخصیت یا ایسے استاد جن کی زندگی کا آپ کے اوپر بہت گہرا اثر ہو؟ بالکل ایسے ہے. یہ تو ضروری ہے کہ دوران تعلیم جو ہے طالب علمی دور میں کسی نہ کسی استاد سے تو آپ متاثر ہوتے ہیں. تو میں اصل میں جیسے میں نے عرض کی نا جی کہ 3 مختلف دینی اداروں میں پڑھا. جی. ابتدائی طور پر جامعہ رحمانیہ میں. جی. تو وہاں پر بھی ایک استاد سے ہم بہت متاثر تھے اور وہ نئے نئے پڑھ کر آئے تھے. میرے محترم استاد شفیق صاحب تھے، شفیق المدنی صاحب. وہ مدیر تعلیم تھے، آ کر ناظم تعلیم بنے. تو ان سے میں بہت متاثر تھا. پھر جامعہ سلفیہ میں گئے تو وہاں پر بھی ہمارے ایک استاد بڑے معروف ہیں، صدر ہیں وفاق المدارس کے، محترم چودھری یاسین ظفر صاحب. وہ ہمیں تاریخ کا سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے. تو ہم بہت متاثر تھے ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے رویے سے. تو بڑے مشفق استاد تھے. جامعہ اسلامیہ میں بھی ایک استاد، ویسے تو بہت سارے اساتذہ ہیں قابل ذکر ہیں، لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ جس سے متاثر بندہ ہوتا ہے، تو وہاں دکتور سلیمان رحیلی صاحب تھے، حافظ اللہ تعالی. آج کل وہ مسجد نبوی کے بھی مدرس ہیں. تو وہ ہمارے استاد تھے. تو یہ 3 اساتذہ نے بنیادی طور پر
زندگی پر بہت اثرات چھوڑے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بہت استفادہ کیا ان سے۔ ماشاء اللہ۔ یہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر دنیا بھر سے طلباء آتے ہیں، بلکہ بڑا ایک یونیک یعنی اس کا ماحول ہوتا ہے کہ تقریباً ہر ملک سے اور دنیا کے ہر قوم کا فرد وہاں دین پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ جی جی تو یہ تجربہ کیسا رہا آپ مدینہ یونیورسٹی کا؟ یقین جانیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خواب تھا، ہاں جی، پہلے بھی خواب تھا، ہاں جی، جب پہنچے ہیں تو وہ خواب پورا ہوا، اور وہ سنہری دور ہے ہماری زندگی کا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اکثر اب بھی خواب آتے ہیں اس کے، وہ دوران تعلیم کے جو واقعات تھے، اور جیسے آپ نے کہا نا کہ مختلف ممالک سے، مختلف ثقافتوں سے جڑے ہوئے لوگ وہاں پر آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ایک بہت یعنی کہ بہت ہی اچھا اور عمدہ تجربہ رہا، اور اس نے یہ جو مختلف ممالک سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا، ان سے لیک سلیک ہوئی، ان کی ثقافتوں سے ہم یعنی کہ متعارف ہوئے، جی جی، تو اس نے ہمارے آگے دعوتی اور تبلیغی پروگرام میں جو ہے نا وہ ہمیں بہت بیک اپ دیا اور بہت بنیاد فراہم کی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کچھ کام کیا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا تھا اور کر رہے ہیں، تو اس سے بہت استفادہ کیا ہے جی الحمدللہ۔ شیخ، مدینہ کا لفظ جب آتا ہے نا، مدینہ نبی کا لفظ جب آتا ہے تو مسلمانوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے مچلنے لگتے ہیں، بالکل ایسے، اور پھر مدینہ نبی میں رہنا اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھنا، جی جی، تو کیا وہ روحانی کیفیت ہوتی ہے؟ پھر بعد مسجد نبوی میں آ کے جمعہ پڑھنے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے وہاں؟ جی بالکل، میں نے پہلے جیسے عرض کیا نا کہ وہ الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں، لیکن جیسے کہ کچھ نہ کچھ تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کہ حقیقت ہے کہ وہ جب ہم صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں آ کر ہم خطبات جمعہ یا نمازیں ہی ادا کرتے تھے، بلکہ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جیسے کہ وہ بہت ساری سہولتیں ہمیں دیتے ہیں، جی، ویزے سے لے کر وہاں پڑھائی اور کتب اور یعنی ہر چیز جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں ہمیں۔ اس کے بعد وہاں پر یونیورسٹی کی طرف سے عصر کی نماز کے بعد بسیں وہ طلباء کو لے کر مسجد نبوی میں آتی ہیں، روزانہ کا یہ سلسلہ ہے، تو ہم روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر تیاری کر کے وہاں آ جاتے تھے مسجد نبوی میں، اور اپنی بکس وغیرہ ساتھ لے کر آتے تھے، تو مسجد نبوی میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر ہاں جی وہ پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ ہماری خوش نصیبی ہے، ابھی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کویت سے عمرہ کر کے آیا ہوں، صہیب بھائی ابھی بھی یہاں پر موجود ہے آپ کے ادارے میں، جی، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم ریاض الجنہ میں جانے کے لیے بہت مشکل تھی، بلکہ ہم جا نہیں سکے، ہاں جی، صرف وہ گئے ہیں تو ہم نہیں جا سکے، لیکن اس وقت ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے ریاض الجنہ میں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر ہم نے پڑھا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وہ الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو ہم ان کیفیات کو یا ان لمحات کو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں، تو الحمدللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی قرآن و حدیث کے اسباب جو تھے، دروس جو تھے، وہ بھی ہم یاد بھی کیا کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھی ہیں الحمدللہ، خطبات جمعہ وہاں کے جو خطبات تھے ان کے پیچھے ہم پڑھتے رہے، یہ ہمارے لیے سنہری دور تھا۔ ماشاء اللہ، میں تو ذرا نا آپ کہتے ہیں تصور کر رہا ہوں جی جی کہ وہی مسجد نبوی جہاں صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اسی دین کو سیکھتے تھے، بلکہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، صفہ جو چبوترا تھا وہ آج بھی نشان ہے، تو وہ آج بھی موجود ہے، تو وہاں پر بسا اوقات ہم اسپیشلی بیٹھا کرتے تھے اپنی کتابیں لے کر، وہی یعنی اپنے ذہن میں تصور رکھ کر، جیسے آپ نے کہا ذہن میں تصور رکھ کے کہ یہاں پر صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، سبحان الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی آپ کا وہ سفر بھی اور آپ کا وہ علم بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں پہ عطا فرمایا۔ کویت آپ تشریف لے گئے، یہ اپنے ایز اے مدرس، ایز اے خطیب، تو یہ جو پاکستان سے کویت کی طرف اس کا سفر کیسے ہوا؟ ہم جب فارغ ہوئے نا تو میرے ایک ساتھی تھے، ہم اکٹھے ہی یہاں سے گئے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، اور جب فارغ ہوئے تو ان کو اور مجھے آفر ہوئی، ہم یعنی کہ وہاں پر جو ہے بطور دائی کے سعودیہ میں، وہ میرے ساتھی عبدالرزاق ساجد صاحب معروف اسکالر ہیں آج کل کیا ہماری جماعت، لیکن ہم دونوں نے تہیہ کیا کہ نہیں، ہم نے پاکستان جا کر کام کرنا ہے، اچھا، تو ہم وہیں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ وزیر۔ مجسٹر میں بھی داخلے کے چانسز تھے،
لیکن ہم دونوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پر بہت دیر لگے گی، ہم پاکستان جا کر باقیہ تعلیم بھی مکمل کریں گے اور وہاں پر کام بھی کریں گے۔ تو ہم یہاں آ گئے۔ میں نے آ کر پنجاب یونیورسٹی میں، وہ احمد پور شرقیہ کے تھے، وہ وہاں چلے گئے، میں یہاں لاہور کے قریب تھا، تو پنجاب یونیورسٹی میں پھر میں نے ایڈمیشن لیا، ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات یہیں سے کیا۔ لیکن جیسے آپ نے پوچھا کویت ہجرت کیسے ہوئی، تو یہ ہجرت حادثاتی طور پر ہوئی۔ اچھا، ہاں جی، وہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا ویزا وہاں پر اپلائی کیا ہوا تھا کویت میں، تو وہ ان کا نام اشتباہ میں آ گیا، صحیح، یعنی وہ ان کا ویزا پاس نہ ہو سکا۔ تو جن ساتھی کو دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اب ویزا ہی نکل سکتا ہے، جو آپ نے پیسے اس کے جمع کروائے وہ واپس نہیں مل سکتے۔ تو وہ پھر کہہ لیں کہ ان کی جگہ پر وہ ویزا جو ہے وہ میری قسمت میں لکھا تھا، تو وہ حادثاتی طور پر وہاں پر گیا۔ تو لیکن وہاں کا ماحول جو تھا وہ بھی ایک مدینہ یونیورسٹی کے بعد یقین جانے کہ وہ مجھے ایسا ماحول محسوس ہوا کہ وہ پھر کہہ رہے کہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، حالانکہ نہ کوئی ارادہ تھا کہ وہاں جا کر رہنے کا، تو بس ایسے تو یہ تو آپ کی بات ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہاں تھی، بس ایسے ہی ہے کہ ڈیوٹی تھی، بس آپ نے صحیح کہا، کہیں نہ کسی آپ نے انداز سے وہاں پہنچنا تھا اور وہاں پہنچ گئے، ایسے ہی ہوا۔ یہ تو مطلب کہ میں سمجھتا بڑی ایک ہمارے ایمان کو تقویت دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دین کا کام جہاں بھی رہے۔ جی بالکل۔ تو یہ فرمائیے کہ جب آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو پھر کویت میں کیا ذمہ داریاں ہوئیں اور کس طرح سے آپ کی وہاں پہ اپائنٹمنٹ ہوئی؟ وہاں پر سب سے پہلے تو جیسے ہی میں پہنچا تو وہاں پر پاکستان کا ایک اسکول کالج تھا، سالمیہ اسکول کے نام سے معروف تھا، تو وہاں پر میں بطور مدرس جو ہے متعین ہوا، تو میں کالج کی کلاسیں وہاں اسلامک اسٹڈی کے لیے رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر دارالقرآن، ادارہ دراست الاسلامیہ محکمہ اوقاف کا ادارہ ہے وہاں پر، تو اس میں پھر ہمیں بطور مدرس جو ہے نا جی پارٹ ٹائم وہ جاب مل گئی، تو پھر اس میں الحمدللہ کافی دیر تک ہم پڑھاتے رہے۔ تو ایک وقت آیا کہ مجھے پھر وہ ایک شعبہ اردو جو تھا اس کا مجھے ہیڈ انہوں نے بنا دیا، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے اسکول سے ریزائن کرنا پڑا، میں نے اسکول چھوڑ دیا، اور پھر صرف اسی میں ہم یعنی بطور تدریس میں یہ ذمہ داری سر انجام دیتا رہا۔ اسی دوران میں پہلے تو یعنی پہلے سے ہی یہ سلسلہ تھا، وہاں پر ہمارا مرکز دعوت الجالیات کے نام سے ایک شعبہ کام کر رہا تھا، وہاں پر ہمارے پہلے بزرگ وہ بہت اچھا یہ سلسلہ چلا رہے تھے، دروس دعوت و تبلیغ کا، یہ محکمہ اوقاف کے ہی زیر اہتمام ہوتا ہے۔ تو ان کے یعنی کچھ ہمارے پہلے کے دائی وہاں پر خطبات جمعہ بھی دے رہے تھے، پھر اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے خطباء کو ہائر کیا، تو الحمدللہ پھر ان میں ہمیں بھی یہ توفیق ملی، ہاں جی سعادت ملی کہ ہم بھی بطور وزارت الاوقاف کے خطیب کے سیئے سے میں بھی ذمہ داری ادا کرتا رہا، تقریباً 12 سال سے وہاں پر یہ ذمہ داری بھی بطور خطیب جو میں سمجھتا یہ کتنی مبارک بات ہے کہ بندہ جائے بیرون ملک میں اور وہاں پہ پیسے بھی کمائے اور اجر بھی کمائے، نیکیاں بھی حاصل کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا، تو یہ واقعی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ کویت واحد ملک ہے کہ جہاں پر تمام جالیات یعنی تمام کمیونٹیز جو ہے مختلف زبانوں کے رہنے والے لوگ، ان کے لیے جہاں یعنی کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی بہت سارے کام کیا ہے، وہاں پر بطور خطبہ جمعہ جو ہے اس کے لیے مساجد مخصوص کی ہوئی ہے، وہاں پر ہر لینگویج میں خطبہ ہوتا ہے، یہ کہیں نہیں ہوتا ہوگا دنیا میں، یہ کویت کی انفرادیت ہے کہ وہاں پر یہ کام انہوں نے ہر قوم کے لیے ہر کے لیے جو الگ سے مسجد مخصوص کر رکھی ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور زبان میں خطبہ ہوگا، اسی زبان میں ان کی اپنی لینگویج میں جو ہے نا، تاکہ یہ دین اسلام کو سمجھ سکیں جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور تو ایسے آپ نے ایک ذکر کر دیا، اس کے ساتھ ہی ضمن سوال یہ بھی تھا کہ حکومت کویت کا اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بھی فرمایا، اس کے علاوہ کیا دعوت کے حوالے سے اور قرآن و سنت کے حوالے سے جو اشاعت ہے اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے حوالے سے کیا رول ہے اور کیا کردار؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، کویت کے اندر جو کویت حکومت نے اور خصوصاً محکمہ اوقاف نے جو ماحول مہیا کیا نا، وہاں پر صرف خطبات نہیں ہے بلکہ دروس کا بھی انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ پھر جیسے میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہاں پر انہوں نے مختلف ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، دارالقرآن کے نام سے انہوں نے ادارہ قائم کیا ہوا ہے، جس میں مختلف لینگویجز میں انہوں نے کورس تیار کر کے وہاں پر مدرس ہائر کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی طرح باہر کی یونیورسٹیوں سے، مدینہ یونیورسٹی سے، جامعۃ الامام سے، ام القریٰ سے،
کویت یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے جو ہیں اس ٹرینر جو ہے ان کو یعنی ہائر کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ویکلی یا روزانہ کی بنیاد پر دروس کا اہتمام ہوتا ہے. یعنی مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ اہتمام کراتے ہیں، اور جالیات کے تحت، وزارت الاوقاف کے تحت مختلف داعی جو ہے انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ ہر روز نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر دروس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو یعنی کویت گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے، یعنی لوگوں تک دعوت اسلام پہنچانے کے لیے. تو یہ تو ان کا بہت محنت سے اور بڑا اچھا ماحول مہیا کیا ہوا ہے. اچھا شیخ صاحب، سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ قصور کے ایک دور افتادہ گاؤں کے اندر جی آپ پڑھتے رہے، پھر لاہور آئے، پھر فیصل آباد، اور پھر مدینہ یونیورسٹی. جی بڑا شاندار ایکسپوجر ہے نا آپ کا، ایک سفر ہے ماشاء اللہ، دینی بھی اور علمی بھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو آپ کویت کے اندر جو ہے ماشاء اللہ آپ ان کے جو ایک سرکاری سطح پر محکمہ اوقاف اس کے تحت آپ وہاں پہ خطیب بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان کے اندر اور کویت کے اندر جو دعوتی سرگرمیاں ہیں اس کا آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ یقین جانے کہ ہم موازنہ پیش نہیں کر سکتے. اگرچہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے، ظاہری بات ہے، اپنے وطن کی محبت، اپنے وطن کے لوگوں کی محبت اور یہاں کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کرنے پر آئیں تو کوئی موازنہ نہیں ہے. یعنی کہ کویت اور پاکستان کا ہم موازنہ اس لحاظ سے قرآن و سنت کی دعوت کے حوالے تو تبلیغ کے حوالے سے جو محنت ہے یا جو ان کی سرپرستی ہے، وہ کوئی موازنہ نہیں. یا ہمارے ملک میں جو ہے نا جی، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انفرادی طور پر تو بہت کام ہے الحمدللہ جی. اور یعنی پاکستانی کمیونٹی جو ہے، ہم تو باہر رہنے والے، جیسے آپ نے کہا یونیورسٹی میں جی اتنے ملکوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے تھے اور اپنے بھائیوں کو بھی دیکھتے تھے. پاکستانی قوم جیسی قوم پوری دنیا میں نہیں ہے ماشاء لیکن ان کی سرپرستی نہیں ہے، گورنمنٹ سطح پر کوئی سرپرستی نہیں. آپ یہاں پر انفرادی کام تو بہت ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کوئی کام نہیں ہے، کوئی سرپرستی نہیں ہے. ابھی آپ بھی یہاں پر رہنے والے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس لحاظ سے، میڈیا سے بھی منسلک ہیں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جی جی. اور کویت کے اندر جیسے آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ وہ کس طرح یعنی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں یا سرپرستی کرتے ہیں. جی. میں اس میں آپ کو ایک مثال دوں گا. کمیونٹی کے لحاظ سے، جیسے بڑے لوگوں کے لحاظ سے انہوں نے خطبات جمعہ، دروس کا اہتمام کیا، وہاں وہ بچوں کو بھی نہیں ایسے چھوڑتے، کمیونٹی کے بچے بھی ایسے، ان کے لیے بھی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. ویکلی کلاسز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں مثال کے طور پر قرآن مجید ہم سب کی یعنی بنیادی کتاب ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر تو ہمارا زندگی نہیں ہے، ضابطہ حیات ہے ہمارا. تو قرآن مجید کے حفظ کے لیے مسلمانوں کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اپنے بچوں کو وہ قرآن کا حافظ بنائے. تو وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے محکمہ اوقاف نے کمیونٹی کے بچوں کے لیے بھی وہاں پر ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، صرف یعنی حفظ قرآن کے لیے بچوں. اب وہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سطح پر سرپرستی کرتے ہیں بچوں کی. میرا اپنا بیٹا جو ہے وہ وہاں پر فیملی تھی، تو بیٹے کو میں نے پرائمری کرنے کے بعد جیسے میں نے خود حفظ کیا تھا، الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز ہے. اسی طرح میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی، اپنی یہ خواہش تھی میری اور اس کی والدہ کی بھی، ہم نے یعنی کہ وہاں پر ایک ادارے میں اس کو حفظ کرنے کے لیے ڈال دیا. آپ حیران ہوں گے میرا خرچہ اس پر کیا آتا تھا. صرف گھر سے جو ٹرانسپورٹ میں مہیا کرتا تھا، ابتدائی طور پر وہ میں نے خرچہ دیتا تھا 15 دینار جو ہے 15 کیڑی لگتے تھے. اب 3 ماہ کے بعد بچے کا پہلا ٹیسٹ ہوا، اس وقت تک تقریباً اس نے 1.25 پارہ 1.5 پارہ کر لیا تھا. 1 پارے کا ٹیسٹ ہوا اور وہاں پر مسجد کبیر میں جا کر ہم نے ٹیسٹ دیا تو انہوں نے ہمیں آگے سے، ہمارے تو تصور میں بھی نہیں تھا یہ بھی کام ہوگا، آگے سے 40 دینار کا چیک دے دیا ہمیں. یعنی کہ یہ بچے نے فض میں اتنے 95 نمبر حاصل کیے اس بارے میں، تو یہ 40 کیڈی جو ہے 3 ماہ کے اندر آپ اب اس کو جو ہے نا وہ کر لیں کہ میرا خرچہ 15 دینار وہ مہینے کا آتا تھا اور 3 ماہ کے بعد 40 کچھ بھی نہیں. پھر اس کے بعد جب الحمدللہ اس نے اللہ کی توفیق کے ساتھ حفظ مکمل کیا ہے، اس کو انہوں نے شہادہ بھی دیا اور ساتھ اس کے انہوں نے 1000 کیڑی جو ہے وہ بھی دیے. اب یہ گورنمنٹ نے کیا.
ہم ان کے کیا لگتے تھے، ہم ان کی عوام نہیں تھے، ہم رجایا نہیں تھے، حفظ ہم نے اپنے لیے کیا، ہم نے اپنے لیے کیا. اور اس میں وہ گاہے بگاہے وہ ہر 3 ماہ کے بعد یہ ٹیسٹ ہوتا تھا، ہر 3 ماہ کے بعد. تو وہ پیسے دیتے تھے ہر 3 ماہ کے بعد. اور پھر جب آخر میں جب یہ حفظ کر لیا تو اس وقت 1000 کیڈی وہ دے رہے. یہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری گورنمنٹ بھی ایسا کوئی کام کرے گی. ہم تو خواہش رکھتے ہیں اور یقین جانے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، ان کے پاس وسائل بڑے ہیں، ان کی عوام تھوڑی سی ہے. ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس بھی بڑے وسائل ہیں، لیکن ترجیحات ہونی چاہیے، وغیرہ یہ معمولی چیز ہے. تو یہ ہے پاکستان اور کویت کا موازنہ نہیں کر سکتے بحیثیت گورنمنٹ کے، لیکن عوامی طور پر جو ہے وہ الحمدللہ انفرادی طور پر آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہم تو 18 سال سے باہر ہیں. لیکن انفرادی طور پر تو مختلف دینی جماعتیں جو ہے اپنے طور پر مختلف دینی ادارے ہیں، وہ الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں. لیکن بچوں کی کوئی ایسے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. ویلیوز جو ہے نا ان کی وہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بچے کی کوئی ایسی حوصلہ افزائی، کیونکہ دینی ادارے جو ہیں وہ تو خود صدقات و خیرات پر چل رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کی اس طرح کی سہولیات تو نہیں دے سکتے. تو بہرحال لیکن کویت گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ دعوت قرآن و حدیث. صاحب آپ ماشاءاللہ وہاں پہ ایک ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں. جی تو وہ ادارہ کیا ہے، تو اس کا متعارف بتائیے اور اس میں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، دارالقرآن جو ہے وہ دار دراست الاسلامیہ کا ہی ایک شعبہ ہے، اور وہ یہ بھی وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ کے تحت ہی ہے. تو اس میں ہم بطور مدرس جیسے میں نے کہا تھا ہم گئے تھے. اور پھر ایک شعبہ جو ہے شعبہ اردو جو ہے، اور فہیل میں ایک الگ سے ادارہ تھا، تو اس کا میں ہیڈ انہوں نے مجھے بنا دیا، اور الحمدللہ اس کی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ہے مرکز دعوت الجالیات ہے، تو اس میں بھی بطور دائی کے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. بطور دائی اور یہ مرکز جالیات یا جو آپ کا وہاں پہ محکمہ اوقاف ہے، اس کے تحت آپ کو جو ہے کون کون سے کورسز کروانے کا موقع ملا یا خود کرنے کا موقع ملا؟ جی الحمدللہ ہمارا جو مرکز دعوت الجالیات ہے نا، یہ اگرچہ وزارت الاوقاف کے تحت ہے، لیکن ہماری پاکستان کمیونٹی کے لوگ ہیں. جی اس کے مجلس شورا جو ہے ہمارے ذمہ دار ہیں فضیلت الشیخ عرف جید محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ. تو ان کی سرپرستی میں الحمدللہ مجھے یہ کام کرنے کا موقع ملا. میں فہیل میں رہتا ہوں، یہ سعودیہ بارڈر کی سائڈ پر ہے. تو وہاں پر ہم نے اسی مرکز دعوت الجالیات کی ایک فرع شاخ جو ہے نا وہ ہم نے بنائی، اور اس کا ذمہ دار مجھے مرکز دعوت الجالیات نے بنایا. تو الحمدللہ پھر اس کے تحت جو ہے ہم نے، میں کیونکہ بنیادی طور پر ٹیچر تھا، تو پھر ٹیچر جو ہے وہ تو سوچتا ہے کہ ہم کس طرح بچوں کو یا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں. تو پھر الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کوئی موقع ہم نے ضائع نہیں کیا. کوئی بھی موقع ملتا تھا اس میں ہم نے سب سے پہلے سمر کلاسز کا آغاز کیا کہ 3 ماہ کی چھٹیاں اسکول میں ہوتی ہیں، تو بچے جو ہے وہاں پر تو بڑی سہولتیں ہیں، ہاں جی آسائشیں ہیں، اے سی ہے، بجلی بند نہیں ہوتی ہے. تو بچے جو ہے وہ پھر وہ چھٹیوں میں ایسے ہے کہ سارا دن سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ بچے اسکول میں جاتے تھے، تو اب جو 3 ماہ تک انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے، ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا کہ اپنی تعلیم کے لحاظ سے بھی. تو ہم کیوں نہ اس کو جو ہے نا جو کہتے کیچ کریں. تو ہم نے یہ الحمدللہ پھر سمر کلاسز کا آغاز کیا. تو اس کو 2008 میں ہم نے شروع کیا تھا، پھر ہر سال الحمدللہ وہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو یہ ہم نے سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا. پھر اسی کے اندر جو بچے آتے تھے ان کو پیرنٹس چھوڑنے کے لیے آتے تھے، تو بسا اوقات بعض پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو بیٹھنا پڑتا تھا، انتظار کرتے تھے. تو پھر ہمارے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہ کیوں فارغ بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم نے پھر ان کے لیے فہم قرآن کا جو ہے نا جی وہ کلاسز کا اجرا کیا. تو ہم نے پھر ان کے والدین کو بھی وہاں پر مصروف کر دیا. تو الحمدللہ سب سے پہلا کورس مجھے جو قرآن کرانے کی جو توفیق ملی وہ فہم قرآن کورس کا ہی نا، اس کو ہم نے کروایا. تو الحمدللہ اس میں میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں دکتور عبدالرحیم عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. جی وہ ایک نئی ان کے پروگرام ہمارے پروگرام بھی چلتے بھی رہے ہیں. جی چلتے بھی رہے الحمدللہ. وہ کویت میں تشریف لائے تھے، تو اس سے ملاقات ہوئی. تو جب تعارف ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں تو ہمیں انڈیا سے کیوں بلاتے ہیں آپ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ میرا کورس ہے
یہ آپ کو جب ان کو میں نے بتایا کہ میں یہ کام کرتا، تو یہ آپ کو میں جو ہے نا ہر قسم کی اجازت دیتا ہوں کہ جس طرح مرضی اس کو پڑھانا چاہے یا استعمال کر. تو الحمدللہ پھر اس سے بھی ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا، اور میں نے پھر 6 صورتوں کی روشنی میں 80% جو ہے وہ ترجمہ قرآن کو جو ہے نا یہ کور کیا الحمدللہ. اس کے لحاظ سے پھر ہم نے اسی کلاسز کو میرے ساتھیوں نے خواہش کی کہ یہ ہمیں تجویدی قرآن جو پاکستان میں چلتا ہے تو اس کا حصہ بنانا چاہیے اس کو. تو پھر میں پاکستان میں جب آیا تو تاج کمپنی والوں سے بات کی، تو الحمدللہ ہم نے وہ بچوں کے حفظ کرنے والے یہاں بچے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم پڑھ کیا رہے، قرآن فہمی نہیں ہوتی بالکل بھی. تو ہم نے پھر وہ شروع میں وہ کلاسز جو ہم نے بنائی تھی سلیبس، وہ اس کے شروع میں ہم نے پرنٹ لگوا دیے وہ تجویدی قرآن کے لحاظ سے. پھر الحمدللہ اس کو پرنٹ کر کے ہم نے مختلف مدارس میں جو ہے وہ تقسیم کیا، اور اساتذہ سے گزارش کی کہ یہ بھی آپ بچوں کو پڑھائیں. اس میں کیا تھا کہ ہم نے ایک ورڈ جو ہے نا جی، مثلا سورہ فاتحہ کا پہلا ہی ورڈ ہے الحمد. یہ الحمد جو ہے وہ قرآن مجید میں کتنی بار آتا ہے، یعنی اس طرح ہم نے وہ 80% جو ہے ترجمہ کور کیا ہے کہ یہ ایک ورڈ آپ نے یاد کر لیا. مثال کے طور پر من ہے، من اس کا ترجمہ ہے سے، جہاں پہ بھی قرآن میں آئے گا وہ جہاں بھی قرآن میں آئے گا تو اس کا ترجمہ یہی ہے. وہ 3000 بار قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اب ایک بندے نے اگر من کا ترجمہ یاد کر لیا ہے تو اس کا مطلب اس نے 3000 ورڈ یاد کر لیے ہیں. تو اس طرح کر کے ہم نے وہ الحمدللہ کلاسیں کی، تو وہ پھر بڑی کامیابی، وہ ہر سال پھر ہم کرتے رہے. تو جیسے میں نے کہا انہیں کلاسوں کا ہم نے حصہ بنا کے قرآن مجید تاج کمپنی سے پرنٹ بھی کروایا، اور الحمدللہ مختلف مدارس میں پھر ہم نے تقسیم بھی کروایا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم مرکز دعوت الجالیات کے پلیٹ فارم سے دورۃ الخطابہ کرایا. جو دارالقرآن سے ہمارے ساتھی فارغ ہوئے وہ تھے تو ڈاکٹر انجینئر، وہاں یعنی پارٹ ٹائم پڑھنے کے لیے آتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہوا کہ ہم نے ان کو، ہم منتھلی وہاں پر میٹنگ کرتے تھے، تو میں نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر ساتھی جو ہے ہر میٹنگ کے اندر ایک ساتھی کی ڈیوٹی ہوگی وہ درس دے گا. 10 سے 15 منٹ جو ہے نا اس نے جو دارالقرآن سے پڑھا ہوا ہے اس کی روشنی میں کسی ایک ٹاپک پر وہ گفتگو کرے گا، وہ تاکہ ان کی جھجک جو ہے وہ ختم ہو. کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بہت جلد جو ہے انہوں نے پرو کیا، اور الحمدللہ وہ پھر ہم نے 10 ایسی مساجد ڈھونڈی کہ جو کیمپوں میں تھیں، وہاں پر یعنی خطبات جمعہ ہم نے شروع کروائے. وہاں پر وزارت الاوقاف کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جو کمپنی ہے، جو شرکہ ہے، اس کے آنر کی اجازت وہ چاہیے، اور پھر ان کی مسجد میں جو ہے خطبہ شروع کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ساتھی بنیادی طور پر خطیب بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے، یہ تو ڈاکٹر انجینئر تھے. تو اس لحاظ سے ہم نے ان مساجد کا انتخاب کر کے وہاں پر ان کے خطبات جمعہ شروع کروائے. تو پھر ان کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا کام بھی کیا جائے تاکہ یہ بنیادی طور پر کوئی ایسی غلطیاں نہ کریں کہ جس میں یعنی وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کوئی فحش غلطی ایسی نہ کر بیٹھیں کہ جس سے کوئی اثر پڑے ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی گفتگو پر. تو پھر ہم نے دعوت الخطابہ یہ ایک کورس ترتیب دیا، اور اس کے لحاظ سے پھر کورس کروایا. اسی طرح پھر ساتھیوں کی خواہش پر فقہ کے لحاظ سے ہم نے وہ جو مختلف ٹاپک تھے، وضو کا، طہارت کا تھا، نماز کا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے کچھ کورسز کروائے. اور اس میں خاص کر جو ہے وراثت کا، یہ ہم نے الحمدللہ وہاں پر ایک کورس کروایا جو بڑا کامیاب رہا اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو یہ مختلف کورسز اور بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ بنیادی طور پر کچھ کورسز. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی. بڑی ماشاء اللہ آپ کی وسیع خدمات ہیں اس حوالے سے. اچھا، ایک بڑا ہلکا پھلکا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اب ذاتی نوعیت کا، شاید ہمارے شیڈول میں نہ ہو، لیکن کہتا کہ آپ عربوں میں رہے ہیں. عربوں میں تو مطلب بہت سے شادی کرنے کا رواج ہوتا ہے، تو عالم دین بھی ہو اور عربوں میں بھی رہ رہا ہو، تو اس حوالے سے آپ کے اندر کیا جذبات؟ خیر میں نے تو ایک ہی شادی کی ہے بلا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن میرے اپنا خیال ہے، رائے ہے کہ اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اپنے کام کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگرچہ رکاوٹ تو نہیں بنتی ہے، لیکن آپ کی مصروفیات جو ہے نا وہ متاثر، اس میں ضرور متاثر ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے تو خیر
وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ ذہن میں نہ آیا ہو. ہاں جی. ہاں جی. تو یہ تو ہے. وہ ڈاکٹر حماد لکھی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ایک پروگرام میں ہم شامل تھے, شادی کا ہی تھا. انہوں نے کہا 40 سال سے لے کر 50 سال کی عمر جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا وہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس میں اگر انسان یہ دوسری شادی کے بارے میں نہ سوچے ہو نہیں سکتا. صحیح. کچھ عملی جگہ پہنا دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں, سوچنے والوں میں سے رہتے. صحیح. شیخ آپ ماشاء اللہ کویت میں رہے ہیں بڑا عرصہ, وہاں ماشاء اللہ آپ کے تجربات ہیں. اچھا, نوجوانوں میں وہاں پہ کیسا کام, یعنی وہاں کا نوجوان اس کے پہ کیسا کام ہے, اس کی کیسی تربیت ہے, اس کو آپ تھوڑا سا, یعنی پاکستان کے نوجوانوں سے ذرا اس کو کمپیئر کریں تو دینی ماحول کے یا دین پہ عمل کرنے کے حوالے سے. دیکھیں یعنی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا جی کہ عرب ان کا جو ہے نا گورنمنٹ کی سطح پر وہ دین کے حوالے سے بہت یعنی سرپرستی کرتے ہیں. جی جی. اسی طرح وہ اپنے جیسے کمیونٹی کے بارے میں ہم نے بات کی ہے تو وہ اپنے جو بچے ہیں ان کی اپنی رعایا ہے جی, تو اس پر تو وہ خصوصی توجہ دیتے ہیں. صحیح. تو گورنمنٹ کی سطح پر تو بہت محنت ہو رہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ تو یعنی اس کے اثرات تو ہیں ہر معاشرے کے اندر, وہاں پر بھی اثرات ہیں. لیکن جیسے وہاں پر کچھ معاشی طور پر لوگ مستحکم ہیں تو دین کے حوالے سے ان کا لگاؤ ضرور رہتا ہے. اور وہ جو بھی کویتی جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے نا جی تو وہ دین کے حوالے سے ایک کام تو وہ ضرور کرتا ہے, خدمت خلق کا. اس میں کوئی کویتی ایسا نہیں ہے, یہ میں نے ذات القرآن ان کے ایک پروگرام میں سنا کہ کوئی کویتی ایسا نہیں ہے کہ جو خود سے جاب کر رہا ہو یا کاروبار کر رہا ہو اور وہ کسی یتیم کی کفالت نہ کر رہا ہو. تو اس لحاظ سے ان کے نوجوان جیسے ہی اس فیلڈ میں قدم رکھتے تو اس طرح تو منسلک ہوتے ہیں. دوسرا قرآن سے ان کو بہت محبت ہے, بہت زیادہ ہے. عربوں کو لگاؤ تو ہے ہی ہے, لیکن کویت میں نے ایک خاص چیز دیکھی ہے کہ قرآن سے بہت ان کو محبت ہے. اس میں آپ دیکھیں ابھی جو حرمت قرآن کا مسئلہ ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے کویت نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا 1 لاکھ قرآن کا نسخہ جو ہے سویڈش زبان میں جو ہے وہ پرنٹ کر کے بھیجیں گے وہاں پر. جی. تو خیر پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی حکومتی سطح پر کوئی سرپرستی نہیں ہے نوجوانوں کی. یہاں پر تو معاشی طور پر ہی نوجوانوں کو فکر پڑ جاتی ہے, جیسے ہی وہ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے تو ان کو اپنی معاشی طور پر جو معاملہ بن جاتا ہے. تو یہ حقیقت بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں نا اگر غربت جو ہے یا اس طرح کا معاشی مسائل جو ہیں بسا اوقات کفر پر لے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے فرق تو بہت ہے. جی ہم تو دعا ہی چاہتے ہیں. یہ بات آپ کو ٹھیک ہے کہ یعنی مغربی افکار سے اور سوشل میڈیا سے وہ بھی متاثر یعنی ہو رہے ہیں. یہ بات یعنی وہ بھی ہو رہے ہیں, ان کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں اس میں جی کس حد تک اثرات کو کم کیا. بالکل اثرات کو یعنی کم کریں تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی متاثر ہے. اچھا, پاکستان کے اندر جو ہمارا دینی اور تعلیمی جو ہمارے مدارس ہیں اور ہمارے جو کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کوئی تجاویز آپ کے ذہن میں ہوں کہ ان کے کام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے ماشاء اللہ اتنا ایکسپوجر ہے آپ کا, اب یونیورسٹی کا بھی خود آپ خود پڑھا رہے ہیں, جس حوالے سے کوئی یہاں کے مدارس کی احوال کے بہتری کے حوالے سے کچھ تجاویز ہوں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں پر جو اساتذہ کرام ہے یا منتظمین ہے اداروں کے دینی اداروں کے وہ ہم سے تو بہت تجربہ کار ہیں. جی. تو ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا تو ظاہری بات ہے ہم کہتے ہیں صحیح جی. کوئی ہماری کسی ایک رائے پر عمل کر لے گا ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے, آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ نے سوال کیا تو جی بالکل ہمارا جو نظام تعلیم ہے نا جی وہ بدلنے کی یعنی ضرورت ہے. اور اگر یعنی کہ یہ خلاصہ ہے اس چیز کا, بہت سارے پوائنٹس بیان کیے جا سکتے ہیں, لیکن نظام تعلیم جی اس نظام تعلیم کے اندر بہت آگے چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں. مثلا جو طریقہ تدریس ہے جو ہم نے جیسے پڑھا تھا اس وقت ہم نے خود بھی یہ مشاہدہ کیا کہ ہم تو شروع سے ہی ادھر منسلک ہو گئے. جی. قرآن مجید حفظ کیا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں.
لیکن جیسے ہی ہم پہنچے مدارس کے اندر تو ہم نے دیکھا بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میٹرک کر کے اسکول سے آتے ہیں سیدھے جی جی ڈائریکٹ. وہ جب ان کو ابواب الصرف پکڑائی جاتی ہے نا جی، اور ذرا وہ ضرب پڑھایا جاتا ہے نا ان کے لیے صرف صغیر صرف کبھی، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز پکڑا دی گئی ہمیں. اور پھر اساتذہ کرام، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے کہ منتظمین کو دیکھنا چاہیے، ماہر اساتذہ کرام. ان کو ماہر کا مطلب یہ نہیں ہے میں نعوذ باللہ کسی ٹیچر کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کوئی اساتذہ ماہر نہیں، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ ظلم ہے اساتذہ کے ساتھ بھی، کہ ایک ٹیچر جو ہے پہلی کلاس سے وہ آخری کلاس تک پڑھا رہے ہیں، اور پھر کیا ہے پہلی کلاس میں وہ ترجمہ پڑھا رہے ہیں، دوسری کلاس میں جا کر وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، تیسری کلاس میں جا کر وہ فقہ پڑھا رہے ہیں. یعنی یہ جو چیز ہے نا یہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جو ٹیچر پہلی کلاس میں ترجمہ پڑھا رہا ہے وہ ہر کلاس میں ہی جا کر ترجمہ ہی پڑھایا. جیسے مدینہ یونیورسٹی میں اور یہاں کے فرق ہے، وہاں پر تو ایک بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہاں ہم اگر حدیث کے استاد کو سوال کر دیتے تھے نا، فقہ کا کوئی سوال کر دیتے تو وہ کہتا تھا یہ فقہ کے ٹیچر سے پوچھے، مجھے نہیں اس کے بارے میں پتہ ہے. تو اس طرح کا معاملہ تھا. تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہونا چاہیے. تو یہ حقیقت ہے، نظام تعلیم جو ہے نا، طریقہ تدریس یہ بدلنے کی بہت اہم ضرورت ہے. اسی طرح جب جو کہتے ہیں مستقل تعلیم ہونی چاہیے. کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مطالعہ کروایا جاتا ہے شام کو، ٹیچر بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیر خیر دے، ہمیں بھی کروایا جاتا تھا. لیکن وہ کیا ہے، درسی کتب کا ہی کروایا جاتا ہے کہ صبح جو سبق سنانا ہے، صبح جو پڑھنا ہے وہ تیاری کرو بیٹھ کر ادھر. تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اضافی کتب کا نہیں کسی ٹیچر کی سرپرستی میں کرایا جاتا. تو اس طرح کا جو سلسلہ نا یہ ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے نا وہ مہارتیں پیدا ہوں، صلاحیتیں پیدا ہوں. یہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے مدارس کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر. اچھا، آخر میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام، آپ تشریف لائے ہیں پیغام ٹی وی پڑھے، ہمارے لیے خوشی کی بات، ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ناظرین کو بھی بنیادی طور پر ہم دائی ہیں تو دائی حضرات میرے پہلے مخاطب ہیں. میں یعنی 2 ماہ پہلے ایک حادثے سے دوچار ہوا، تو اس لحاظ سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. بلکہ ہم سارے ناظرین ہمارے، ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جماعت قرآن و سنت کی دعوت دیتی ہے، تو اس لحاظ سے دعوت آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس میں بنیادی طور پر ہمیں جن چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے نا وہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نے جو کہا جس میں حادثے سے دوچار ہوا وہ میرے ہارٹ کا مسئلہ بنا، اور میں عمر ہاسپٹل یہاں جے روڈ میں تھا. تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب رات کو آئے، صبح آپریشن تھا تو وہ رات کو آئے. تو انہوں نے مجھ سے باتیں کرتے کرتے نا جی انہوں نے ایک ذکر کیا جو میرے لیے لمحہ فکریہ تھا، اور میں یقین جانے کام گیا اس وقت کہ کل کو اگر ہمیں پوچھ ہوگی اس مسئلے کے حوالے سے ہم کیا جواب دیں گے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپریشن شروع کرتے ہیں نا جی، تو بے ہوش کرنے کے لیے جب ہم انجیکشن دیتے ہیں تو ہم اپنے مریض کو کہتے ہیں سونے کی دعا پڑھ لیں یا سونے کے اذکار پڑھ لیں. مذہبی آدمی تھے تو کہنے لگے کہ ہم سب سے پہلے ان کو یہ کہتے ہیں کہ یقین جانے شاہ صاحب آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ سنیں گے میری بات کو، کہ افسوس، اتنا افسوس ہے کہ وہ جب ہم مریض کو کہتے ہیں تو 95% لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو دعا نہیں آتی ہے سونے کی. حالانکہ بہت چھوٹی سی دعا ہے. چھوٹی سی دعا. وہ یہی کہہ رہے تھے ہم بچپن میں، کہتے ہیں میری والدہ نے بچپن میں مجھے یاد کرائی، میں نے کسی کتاب میں آج تک نہیں پڑھی، میں نے کسی کتاب کو دیکھا نہیں، میری ماں نے جو یاد کرائی وہ آج تک یاد ہے، اللہ بسم کا وہ دعا. کہتے ہیں کہ اور ذکار بھی تھے لیکن وہ تو الگ چیز ہے. یہ دعا جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں سے 5-6% جرت کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں آتی ہے آپ ہمیں پڑھا دیں. لیکن وہ کہتے ہیں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش ہی رہ جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ اتنا بڑا آپریشن ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ دوبارہ اٹھتا ہے یا نہیں ہوش میں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکر ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے یاب کر کے نکالے تو آپ تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے. اب یہ پیغام یقین جانے پیغام چینل کے یہ پہلا پروگرام ہے میرا اس بیماری کے بعد. میں اپنے محترم محسن شیخ عابد صاحب کا بھی مشکور ہوں جو اس کا سبب بنے. تو یہ پہلا پیغام
پیغام چینل پر بیٹھ کر میں یہ اخلاص کے ساتھ ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا یہ دعوت پہنچائیں. ہمیں یہ ضرورت ہے مساجد کے اندر اور اپنی نجی مجالس کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، کہ ہم باتوں باتوں میں ان سے پوچھیں یہ ذکر و اذکار کے حوالے سے، خصوصاً ان چیزوں کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ہر روز کی، روز مرہ کی، اس کے حوالے سے میں اپنے ناظرین کو کہتا ہوں خود بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں، اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے. اس پیغام چینل کے ذریعے سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. آپ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا وقت نکالا، آپ پیغام ٹی وی میں تشریف لائے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آپ پاکستان تشریف لائیں گے تو پیغام ٹی وی آپ ضرور کریں گے، ہم آپ کے انشاءاللہ منظر رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے آج کے مہمان تھے سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ. آپ کو ایسے تشریف لائے ہیں، آپ خطیب ہیں، مدرس ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ ایک دائی ہیں، اور ہم بڑی خوشی کہ انہوں نے ہمیں آج وقت دیا. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے اپنی زندگی کا سفر بھی بیان کیا، اپنا علمی سفر بیان کیا، جو آج کل ان کی مصروفیات ہیں انہیں ہم سے شیئر کی. یقیناً ہم جب کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آئندہ بھی ہم آپ کی ملاقات ایسے اہل علم سے، ایسے اہل فضل سے ہم کرواتے رہیں گے. آج تک کے لیے ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يا ظلام